ان پہ FIR دی گئی تو اس کے نتیجے میں آصفہ بھٹو بلا مقابلہ ہو گئی. تو یہ تو ان کا حال ہے، آپ خود دیکھ لیں. آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ کے الائز پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، تو آپ اتنے ڈر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ ہمارا ایک ورکر جو MNA کا الیکشن لڑ رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. اب جس طرح ہمارے حلقے ہیں، کئی حلقوں میں ہمارے ممبرز نے لیے ہیں، میں نے خود 1,00,000 ووٹ سے زیادہ لیا ہے، 2-2 لاکھ ووٹ لیے ہیں، لیکن وہاں پہ کم از کم مقابلہ تو ہوا ہے. اگر کینڈیڈیٹ دوسرے کو کم ووٹ پڑے ہیں تو مقابلے تو وہاں پہ ہوئے ہیں. تو ان کی آپ خود یہ حالت دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، ہماری پارٹی شدید مذمت کرتی ہے کہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے یہ نہ لگائیں اور اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے یہ بچیں. کیونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کو یہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر عوام خود اٹھ کھڑی ہوگی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف عوام ہے. اس کے بعد میں آؤں گا کسان کارڈ پہ. یہ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے نقل کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسان کارڈ پاکستان تحریک انصاف ہمارے قائد عمران خان نے شروع کیا تھا. یہ اسی کا تسلسل ہے. کوئی ان کی کریٹیو یہ پالیسی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نیا کام کیا ہے. ہاں، ایک نیا کام ضرور کیا ہے، ایک ریجیکٹڈ شخص کو جو کہ وہاں سے آیا وزیر اعظم بننے کے لیے اور اپنی جماعت نے اس کو ریجیکٹ کیا، تو اس کا فوٹو انہوں نے لگا دیا کسان کارڈ پہ. تو اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ نہ ہی اتفاق فاؤنڈری کا ہے، نہ ہی رمضان شوگر مل کا ہے، نہ ہی یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے. میں محترمہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں، جو کہ ٹک ٹاک پہ ہی ان کا زیادہ چل رہی ہے چیف منسٹرشپ، میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کس حیثیت میں نواز شریف کا فوٹو لگایا ہے؟ کیا صرف کہ وہ آپ کا والد ہے تو پھر آپ اپنے بیٹے کا بھی لگا لیں، آپ اپنے پورے خاندان کا لگا لیں، ہر جگہ پہ کسی نہ کسی کا فوٹو لگاؤ. آپ آ جائیں اسمبلی میں باہر پورٹریٹ لگوا لیں ان کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خاندان کے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے تو جو ویژن دیا ہے اس کے مطابق تو جو خاندانی سیاست ہے وہ ختم ہو چکی ہے. آپ خود دیکھ لیں ان میں اور ہمارے میں فرق. یہ جو ہم ڈائس پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں، میں خود کھڑا ہوں، مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، میں عام سا ورکر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا. اور ادھر ان کا دیکھیں کہ یہ اپنے باپ اور اپنے چچا اور ان کی پکچرز لگا رہے ہیں، تو کس حیثیت سے لگا رہے ہیں؟ ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ انہوں نے کل بجٹ میں پولیس کے لیے پیسے رکھے. ہماری بڑی بحث ہوئی، ہمارے ممبرز نے بڑا اس میں حصہ لیا. اور آج یہ ہوا ہے کہ آپ اگر نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں، 234 پولیس افسر ان کی اپنی رپورٹس کے مطابق ڈرگز میں ملوث پائے گئے ہیں. پنجاب کے 234 پولیس افسر پولیس کی اپنی رپورٹس کے مطابق ڈرگز میں ملوث پائے گئے ہیں. تو کیا یہ کارکردگی ہے ان کی پولیس کی؟ ان کی پولیس کی صرف یہ کارکردگی ہے کہ 70 پولیس کے سپاہی اور 3 DSPs آئے ہوئے ہیں صنم جاوید کو گرفتار کرنے کے لیے. 70 پولیس جو سپاہی ہیں اور اہلکار ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی تو یہ کارکردگی ہے. آپ خود دیکھ لیں، 234 پولیس اہلکار. ڈیٹیل ہے، میں آپ کو ڈیٹیل بھی دے دوں گا. تو اس کے بعد میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ان کے ایک ورکر تھے عتیق، شاید لاہور میں رہنے والوں کو سب کو پتہ ہو، میاں نواز شریف کے وہ ہر پیشی پہ بھی جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، بڑے ان کے مسلم لیگ نون کے جینون ورکر تھے. انہوں نے 3 دن پہلے خودکشی کی ہے اور اب اس کے گھر حمزہ شہباز بھی گیا ہے، اس کے گھر مطاولہ تارڑ بھی جا رہا ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اب اس کے گھر جانے کا کیا فائدہ؟ ہمارے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ تو ہمارے ٹکٹ تبدیل کروا دیتے ہیں. ادھر تو یہ حالت ہے ان کی ورکرز کے ساتھ. تو یہ ان کا بیہیو ہے کہ ان کے ورکرز ان کے دور حکومت میں، جہاں مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے اور جہاں پہ صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے، تو یہ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. میں
اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے، سوائے عمران خان کو رہا کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ جتنا آپ ہمیں دبائیں گے، جتنا عمران خان کو دبائیں گے، وہ آپ سے دبنے والا نہیں ہے۔ یہ ملک اپنی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور اس ملک پہ خدا را رحم کریں اور فی الفور عمران خان کو رہا کرنے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مداوع نہیں ہے، آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ یہ نوشتہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جب جس نے وہ کل آپ نے ہاؤس کے اندر 2-3 سوالات اٹھائے تھے جو ہے وزیر خزانہ سے کہ 208 ارب روپیہ بجٹ جو ہے ایک لائن میں وہ کس مد میں استعمال ہوا، دوسرا 12 کروڑ روپیہ سب آفس جو وزیر اعظم کے آفس کے لیے استعمال ہوئے اس کی کوئی تفصیل نہیں تھی، کیا کہیں گے؟ ابھی تک آپ کو جواب مل گیا اس کا؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے ران صاحب۔ گزارش یہ ہے سر کہ ادھر 1000 صفحے کی کتاب ہے سپلیمنٹری بجٹ کی، اس میں 2 صفحے ایسے ہیں سپلیمنٹری بجٹ، ایک چارج ووٹ ہوتا ہے، ایک چارج ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ووٹ ایکسپینڈیچر۔ جو ووٹڈ ایکسپینڈیچر ہیں ان میں 2 صفحے ایسے ہیں جہاں پہ 617 ارب روپے میں سے 432 ارب روپے کا کوئی حساب ادھر درج نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کی گورنمنٹ ہے، آج جو فنانس منسٹر صاحب ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل مدعا نکال لیں گے، بٹ وہ دو مد میں کیا ہوا ہے۔ دونوں کی جو بنتی ہے وہ بڑی عجیب سی ہے، ایک شوگر کین اور ایک ہے ادر انٹیٹیز میں۔ اب دونوں جو ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں، اب وہ ہمیں کہیں گے جی ہم نے فوڈ میں دے دی ہیں یا کسی اور مد میں دے دی ہیں۔ اچھا فوڈ میں دی ہیں، کس مد میں دی ہیں فوڈ میں، اور کیا ضرورت تھی، اور اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ سرین بے ایمانی اور سرین یہ عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ادھر تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے۔ آج ایک نیا ریلیف میں آپ کو بتا دوں کہ جو سولر کے انہوں نے پروٹیکٹڈ فیملیز انہوں نے بنائی ہیں سولر کی، اس میں بھی یہ 25% لے رہے ہیں غریب عوام سے کہ پہلے 25% جمع کروائے گا وہ گھر، اس کے بعد 50% کمرشل بینک جس کا سود 22% سے اباو کر چکا ہے، اور 25% ایک پینٹ ہے جو یہ سبسیڈائز کر رہے ہیں، لیکن اس کا بھی اتنا مشکل کام ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں وہ اقدار تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ 208 ارب نہیں ہے، ایکچولی وہ ہے 432 ارب 2 مد میں ہے، اور 2 مد میں ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ آج اب دیکھتے ہیں وہ پنڈورے میں سے کون سا سانپ نکلتا ہے جو ساری رات وہ تیاری کرتے رہے، اور پہلی دفعہ ٹائم مانگا ہے فنانس منسٹر نے بجٹ کی جو وائنڈ اپ سپیچ ہوتی ہے کہ مجھے 1 دن کا ٹائم دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جو پولیس کا آپ کہہ رہے ہیں 12 کروڑ روپیہ پولیس کا سیکورٹی آلات ہیں جی پرائم منسٹر کے سب آفس کے لیے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پرائم منسٹر کا جو سب آفس ہے اس میں 12 کروڑ روپے وہ کون سا ایسا انسٹرومنٹ ہے جو انہوں نے لگایا ہے جو پہلے نہیں تھا، کیا کوئی نیا تھریٹ آ گیا پرائم منسٹر کو؟ یعنی اس قسم کے اللہ تعالی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی یہ جو سپلیمنٹری بجٹ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ پارٹی اور یہ جو بیوروکریسی ہے یہ مل کے ایک چیز آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک چیز کا اسٹیمیٹ لگے 10 روپے، ایک چیز انہوں نے 10 روپے میں تیار کرنی ہے۔ 8 مہینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں، 9 مہینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملے گی، یہ چیز تیار ہوئی ہے 12 روپے میں۔ تو میرے خیال میں جو سپلیمنٹری بجٹ جو محکمہ مانگتا ہے ان سب افسروں کو معطل کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے لے کے اب تک مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں پھر بڑھنے جا رہی ہیں، اور آج پھر آپ نے مہنگائی پہ بات کی۔ سر میں نے تو کی ہے، میں نے تو اس پہ بجلی پہ بھی کی ہے، ہر روز کرتا ہوں۔ اچھا میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں نے فگر نکالے ہیں رمضان سے پہلے کے اور رمضان کے بعد کے۔ اب کئی چیزیں ہیں وہ 70 سے بڑھ چکی ہیں، 70% سے۔ کئی چیزیں ہیں جو 50% بڑھی ہیں، کئی چیزیں ہیں 35% بڑھی ہیں۔ اب ہے ضروریات کے مطابق چیزیں بڑھی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ رمضان میں عموماً تھوڑی بہت مہنگائی ہوتی تھی، لیکن اس وقت آپ بازاروں میں چلے جائیں سوائے فوٹو سیشن کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے دکانداروں کی انہوں نے چیک کیا ہے, کہاں پہ. اب میں کئی ویڈیوز ایسی آتی ہیں جس کو ہم بیس نہیں بناتے, بٹ آپ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے. دیکھیں کئی ویڈیوز ایسی آ چکی ہیں جن کو بے نقاب کر چکی ہیں. مہنگائی کا تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ابھی جو سولر یہ دے رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے چینج کر دیا ہے. کسان کارڈ یہ سارے مہنگائی میں آتے ہیں. دیکھیں عام روزمرہ کی چیزیں میرے خیال کے مطابق 60 سے 80% تک رمضان شریف میں بڑھی ہیں اور اویلیبلٹی نہیں ہے. اب جو آپ کا رمضان پیکج کا جو آٹا ہے اس کی آپ اگر آپ اس کی کوالٹی دیکھیں تو میرے خیال میں عام حالات میں پیسے سے وہ لوگ 20 روپے بھی وہ کلو نہ خریدے. بات یہ ہے جی کہ یہ جیلی گورنمنٹ ہے, جیلی مینڈیٹ ہے. سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو دبانے کے ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں, میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے, صنم جاوید کے میاں والی کے 70 پولیس اہلکار ان کو گرفتار کرنے آئے ہوئے. تھینک یو جی. میم بولے ہیں جی, ہم تو ہر روز, کل بھی ہمارے ممبرز پتنگ پہ بولے ہیں. دیکھیں میں تو پھر وہی کہوں گا کہ ان کے حلقے میں واقعہ ہوا ہے اور کل سرگودا میں واقعہ ہوا ہے, ایون لاہور میں واقعہ ہوا ہے, اور یہ ایوارڈ دے رہے ہیں. ادھر ان کا جو مقابلہ لگا ہوا ہے, ابھی تو ان کا آئی جی پہ مقابلہ لگا ہوا ہے کہ آئی جی کے ٹرانسفر کو کوئی ایک کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے, اور کچھ جو مرکز میں گئے ہیں وہ آئی جی صاحب کو ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ تو اس قسم کے گھڑمس میں مچے ہوئے ہیں. یہ ادھر تو حالات ہی نہیں ہیں جی. پاکستان دیکھیں, پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہیں. محترمہ مریم نواز چیف منسٹر ناکام ہو چکی ہیں, اور پہلے 15 دنوں میں آپ خود دیکھ رہے ہیں, انالیسس کر لیں کہ وہ اتنا بڑا بلنڈر ہے اس پنجاب کے لیے کہ میرے خیال میں پنجاب کی تاریخ یاد رکھی جائے. میاں اقبال کب آ رہے ہیں جی؟ ان کا کوئی آپ نے بار بار یہ پوائنٹ اٹھایا کہ میاں اقبال جو آپ کے ممبر رہتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا آپ دیکھیں جی, ہمارے بھٹی صاحب آ گئے ہیں ادھر, انہوں نے کل پرسوں حلف اٹھا لیا ہے. باقی جو ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, ہم نے اسپیکر صاحب کو اس دن بھی ریکویسٹ کی ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے, اور ان کو حلف لینے کے لیے آنا چاہیے, اور وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, جلدی آئیں گے. ہمارا تو پہلا مطالبہ بھی یہی تھا کہ جو ان کے پیراگراف ہیں وہ حکومت نے دینے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کو فعال کریں اور ان کا آڈٹ کروائیں. ہمارا تو کل مطالبہ بھی یہی تھا ان سے. تھینک یو.